بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو البم پر ویڈیوز دیکھنے اور سننے والے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ ایشیائی کوچہ کی عیسائی اور مسلمان ریاستوں کے درمیان 2 سال کے لیے صلح اور امن کا معاہدہ ہو چکا تھا، مگر اس علاقے کی سیاست میں بڑی تیزی کے ساتھ تبدیلیاں آ رہی تھیں۔ سلطان ملک صالح کے انتقال کے بعد عزاء الدین مسعود موصل اور الجزیرہ کے ساتھ حلب کا بھی مالک بن بیٹھا تھا۔ بظاہر اس کی فوجی اور مالی طاقت میں بڑا اضافہ ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی اسے سکون قلب میسر نہیں تھا، اور اس بے قراری کی ایک ہی وجہ تھی کہ عزاء الدین مسعود نے سلطان ملک صالح سے عہد کیا تھا وہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ انتقامی جنگ جاری رکھے گا اور والی مصر کو سلطان نور الدین محمود زنگی کے مقبوضات سے نکال باہر کرے گا۔ کہنے کو عزاء الدین مسعود نے سلطان ملک صالح اور اس کے 5 مقرب امراء کے سامنے والی مصر سے بدلہ لینے کی قسم کھائی تھی، مگر جاننے والے جانتے تھے کہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے 2 جنگوں میں شکست فاش سے دوچار کیا تھا۔ اس لیے عزاء الدین مسعود کے دل میں اتنا خوف بیٹھ گیا تھا کہ وہ خواب میں بھی صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جنگ کرنے کے متعلق نہیں سوچ سکتا تھا۔ عزاء الدین مسعود نے صرف حلب کا اقتدار حاصل کرنے کے لیے جھوٹی قسم کھائی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ سلطان ملک صالح کے جنازے کے ساتھ یہ حلف نامہ بھی وقت کے غبار میں دفن ہو جائے گا، اور کسی میں اتنی جرأت نہیں ہوگی کہ اس سے حساب طلب کر سکے۔ مگر عزاء الدین مسعود کے خیالات کا یہ پرفریب طلسم اس وقت بکھر گیا کہ جب سلطان ملک صالح کے سوگ کی رسمیں ادا ہونے کے بعد اس کے 5 مقرب امراء امیر بہرام، امیر طرطوس، امیر سنجاب، امیر جندل اور امیر اقرب نے ایک انتہائی خفیہ اجلاس میں والی حلب سے مطالبہ کرتے ہوئے پرزور الفاظ میں کہا، ہم سلطان مرحوم کا ماتم کر چکے، اب آپ پر لازم ہے کہ اپنے حلف کی پابندی کرتے ہوئے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف جارحانہ قدم اٹھائیں اور ہمیں اپنی جنگی منصوبے کی مکمل تفصیلات سے آگاہ کریں۔ سلطان ملک صالح کے 5 امراء کا بیان سن کر کچھ دیر کے لیے عزاء الدین مسعود گھبرا گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ سلطان مرحوم کے یہ امراء خاص اس قدر جلد اسے اس کا حلف یاد دلا دیں گے اور والی مصر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے جنگ کرنے کے لیے بے قرار و مضطرب نظر آئیں گے۔ عزاء الدین مسعود کے عیار ذہن نے فوراً ہی انہیں مطمئن کرنے کے لیے ایک نیا بہانہ تراشا، میں سلطان عادل کا حقیقی بھتیجا اور خاندان زنگی کا ممتاز ترین رکن ہوں۔ صلاح الدین ایوبی سے شدید انتقام لینا میرا اولین فرض ہے، مگر میں احمق اور اندھے حکمرانوں کی طرح اپنے سپاہیوں کو جنگ کے بھڑکتے ہوئے شعلوں میں نہیں جھونکوں گا۔ ابھی عزاء الدین مسعود کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ امیر اقرب درمیان ہی میں بول اٹھا، ہماری فوجی طاقت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے کہیں زیادہ ہے۔ شام کے کئی شہروں کے حاکم اس شرط پر ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں کہ فوری طور پر والی مصر سے جنگ چھیڑ دی جائے، پہلے ان کے بھانجے فرخ شاہ کو شام سے نکالا جائے، پھر آگے بڑھ کر دمشق پر قبضہ کر لیا جائے۔ کیا تم جنگی منصوبہ بندی کے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتے ہو؟ عزاء الدین مسعود نے سلطان ملک صالح کے 5 امراء پر اپنا رعب قائم کرنے کے لیے سخت لہجے میں کہا، کم اور زیادہ جاننے کی بات نہیں ہے۔ امیر اقرب نے اونچی آواز میں جواب دیتے ہوئے کہا، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ حلب کے تخت پر وہی شخص بیٹھے گا جو ہر حالت میں صلاح الدین ایوبی کے ساتھ آمادہ جنگ ہوگا۔ امیر اقرب نے کھلے الفاظ میں عزاء الدین مسعود کو یہ بات سمجھا دی تھی کہ اس کا اقتدار مشروط ہے اور وہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ کرنے کے لیے آزاد نہیں ہے۔ امیر اقرب کی بات سن کر عزاء الدین مسعود کے دل میں نفرت و غضب کی ایک تند و تیز لہر اٹھی، مگر اس نے اپنے ذہن کو مشتعل اور زبان کو بے قابو نہیں ہونے دیا۔ بے شک میں اپنے حلف کا پابند ہوں، اگر میں سلطان مرحوم سے کہے ہوئے الفاظ پر عمل نہ کر سکا تو حلب کا اقتدار چھوڑ کر موصل واپس چلا جاؤں گا۔ عزاء الدین مسعود نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، تم میں سے کسی شخص کو مجھے میرا عہد یاد دلانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، مگر اس وقت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی قیمت پر جنگ نہیں چھیڑی جا سکتی، اس لیے کہ میرے دونوں ہاتھ پوری طرح بندھے ہوئے ہیں۔ جس دن بھی یہ ہاتھ کھلیں گے اسی روز میں اس غلام زادے کے خلاف تلوار اٹھا لوں گا، اور پھر ساری دنیا دیکھے گی کہ اہل وفا اپنا عہد کس طرح نبھاتے ہیں۔ یہ کہتے کہتے عزاء الدین مسعود کا چہرہ شدت جذبات سے سرخ ہو گیا تھا۔ والی موصل و حلب کی بات سن کر
پانچوں امراء بری طرح چونک اٹھے۔ وہ کون ہے جس نے آپ کے ہاتھ باندھ رکھے ہیں؟ امیر طرطوس نے تیز لہجے میں عزاء الدین مسعود سے سوال کیا۔ میرے اور صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان 2 سال تک جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہو چکا ہے۔ عزاء الدین مسعود نے ایک انتہائی معقول اور مضبوط دلیل پیش کرتے ہوئے کہا، اس معاہدے کی دستاویز پر سلطان مرحوم کی مہر بھی موجود ہے۔ اگرچہ عزاء الدین مسعود اپنی کم ہمتی اور خوف کی وجہ سے والی مصر کے ساتھ جنگ کرنے سے گریزاں تھا، لیکن اس نے اپنی فطری عیاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے معاہدہ سمیسات کی پناہ ڈھونڈی۔ وہ فریب کاری اور عہد شکنی میں کسی طرح بھی عیسائیوں سے کم نہیں تھا، لیکن سلطان ملک صالح کے امراء کو مطمئن کرنے کے لیے وہ معاہدہ امن کا سہارا تلاش کر رہا تھا۔ کہاں کا معاہدہ اور کیسا عہد نامہ؟ عزاء الدین کا جواب سن کر امیر اکرم بھڑک اٹھا۔ آپ اس شخص سے معاہدے کی بات کر رہے ہیں جس نے احسان فراموشی کی آخری حد کو چھو لیا اور اپنی گردن سے آقا کا طوق غلامی اتار پھینکا۔ ہمارے نزدیک ایسے نمک حرام انسان سے کیے جانے والے معاہدے کی کوئی حیثیت نہیں۔ بلا تاخیر اس دستاویز کی دھجیاں اڑا دیں، یہی ہم سب کے حق میں بہتر ہے۔ امیر اکرم نے درپردہ عزاء الدین مسعود کو تنبیہ کر دی تھی کہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے جنگ یا حلب کے اقتدار سے محرومی۔ امیر اکرم کی زبان سے معاہدہ امن کی دھجیاں اڑانے کی بات سن کر عزاء الدین مسعود دل ہی دل میں لرز اٹھا۔ تقریباً 1 سال پہلے صلیبی فتائن فرینکس کے دباؤ میں آ کر شاہ یروشلم ریمنڈ نے صلح نامے کے ٹکڑے کر کے مصر بھیج دیے تھے، جس کے نتیجے میں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے عیسائیوں کے ساحلی علاقے طرطوسہ پر قبضہ کر لیا تھا اور پھر معاہدہ سمیسات عمل میں آیا تھا۔ آج عزاء الدین مسعود کو بھی ریمنڈ جیسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اور سلطان ملک صالح کے پانچوں امراء اس کے لیے فرینکس بن گئے تھے۔ عزاء الدین مسعود نے بڑی شاطرانہ چالیں چلیں، الفاظ کے بڑے جال بچھائے، مگر وہ پانچوں امراء کسی طرح بھی اس کی پیچیدہ اور پرفریب باتوں میں نہیں آئے۔ آخر اس نے اس سنگین صورتحال کو ٹالنے کے لیے اقرار کر لیا کہ وہ معاہدہ سمیسات ختم کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کے ساتھ ہی عزاء الدین مسعود نے امیر اکرم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ جنگ تمہاری نگرانی میں ایک جامع منصوبہ بندی کے ساتھ لڑی جائے گی۔ تم فوری طور پر شام کے ان حاکموں کو بھی طلب کر لو جو اس جنگ میں شریک ہونے کے خواہش مند ہیں۔ مگر کیا؟ امیر اکرم نے کسی قدر تعجب کے ساتھ کہا، میں کسی حاکم کے زبانی وعدوں پر اعتبار نہیں کروں گا۔ عزاء الدین مسعود نے باروب لہجے میں کہا۔ تمام امراء نے استفہامیہ نظروں سے والی حلب کی طرف دیکھا۔ اعتبار اور بے اعتباری سے آپ کا کیا مفہوم ہے؟ اب کی بار امیر جندل نے مداخلت کی۔ اپنی بات کی مکمل وضاحت کریں۔ امیر اکرم کی طرح امیر جندل کا لہجہ بھی تحکم آمیز تھا۔ ایک بار پھر عزاء الدین مسعود کے دل میں سلطان ملک صالح کے ان امراء کے خلاف نفرت اور غصے کی تیز لہر اٹھی، مگر اس نے سیاست کے روایتی ضبط و تحمل سے کام لیتے ہوئے کہا، میں نے صلاح الدین ایوبی کے ساتھ پچھلی 2 جنگوں میں صرف اس لیے شکست کھائی تھی کہ عین موقع پر یروشلم اور حلب کی فوجوں نے میدان سے راہ فرار اختیار کی تھی، اور پھر تنہا مجھے تمام ذلتوں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ میں اس بات سے خائف ہوں کہ کہیں اس بار بھی ماضی کی وہ شرمناک تاریخ نہ دہرائی جائے۔ اس لیے دانش مندی کا تقاضا ہے کہ پہلے اپنے سپاہیوں کی تعداد شمار کی جائے، پھر اسلحے کے ذخائر کا اندازہ کیا جائے، اور اس کے بعد اپنی صفیں مکمل طور پر درست کی جائیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس جنگ کے منصوبے کو انتہائی خفیہ رکھا جائے تاکہ بے خبری کے عالم میں کسی آفات ناگہانی کی طرح دشمن پر یلغار کی جا سکے۔ ہم بھی نسل در نسل سپاہی ہیں اور خوب جانتے ہیں کہ دشمن کے ساتھ کب اور کیسے جنگ کی جاتی ہے۔ امیر اکرم کے لہجے سے انتہائی غرور جھلک رہا تھا۔ اس نے مبہم الفاظ میں عزاء الدین مسعود کو ایک ناکارہ سالار ثابت کر دیا تھا۔ اس بار آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ میدان جنگ کا نقشہ کیا ہوتا ہے۔ امیر اکرم کی بات سن کر عزاء الدین مسعود کے ہونٹوں پر گہری مسکراہٹ ابھر آئی۔ آپ سب کے سب نہایت ہوشیار اور تجربہ کار سالار ہیں، اسی لیے مجھے یقین ہے کہ اس بار بازی ہمارے ہاتھ رہے گی، مگر پھر بھی شدید احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہ کہہ کر عزاء الدین مسعود اس خفیہ اجلاس سے چلا گیا۔ والی حلب کے جاتے ہی امیر بہرام، امیر طرطوس، امیر سنجاب، امیر جندل اور امیر اکرم نے مسکرا کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ اب سیدھے راستے پر آیا۔ یہ کہتے ہوئے امیر بہرام نے ایک زوردار کہکا لگایا۔
اتنی زور سے مت ہنسو، امیر بہرام کے اسے ہم پر شک ہو جائے۔ امیر طرطوس نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر عزاء الدین مسعود کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، ہمیں سیاسی چالیں سکھا رہا ہے۔ امیر جندل کا لہجہ انتہائی نفرت آمیز تھا۔ بساط ہماری ہے، اس لیے چالیں بھی ہم چلیں گے۔ امیر اکرم نے شدید طنزیہ لہجے میں ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے جنگ تو ہم بھی نہیں کر سکتے۔ یہ کہتے کہتے امیر اکرم کے ہونٹوں کی مسکراہٹ کچھ اور گہری ہو گئی تھی۔ کچھ دیر کے لیے کمرے کی فضا پر سناٹا چھا گیا۔ چاروں امراء سکتے کے سے عالم میں امیر اکرم کی طرف دیکھ رہے تھے۔ پھر اس سکوت کو امیر طرطوس نے توڑا، اگر ہم بھی صلاح الدین ایوبی سے جنگ نہیں کر سکتے تو پھر اس ساری تگ و دو کا کیا مفہوم ہے؟ اگرچہ امیر طرطوس گفتگو کر رہا تھا، لیکن پھر بھی سر سے پاؤں تک ایک مجسمہ حیرت بنا ہوا تھا۔ امیر طرطوس کی بات سن کر امیر اکرم نے اپنے چاروں ساتھیوں کی طرف دیکھا، پھر نہایت سرد لہجے میں بولا، ہم نے تمام عمر زنگی خاندان کی خدمت اس لیے نہیں کی ہے کہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ یا کسی اور دشمن سے جنگ کریں اور پھر ہمارے جسم اپنے ہی خون میں نہا کر زمین کی خوراک بن جائیں۔ یہ کہہ کر امیر اکرم چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا اور اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اس کے چاروں ساتھیوں امیر بہرام، امیر طرطوس، امیر سنجاب اور امیر جندل کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ چاروں اس حقیقت کو اچھی طرح جانتے بھی تھے اور مانتے بھی تھے کہ ذہانت اور تدبر میں امیر اکرم ان سے کہیں آگے تھا، اور اس کی وساطت سے وہ چاروں سلطان ملک صالح مرحوم کے مقربین میں شامل ہوئے تھے۔ اس اعتبار سے امیر اکرم امیر الامراء تھا۔ امیر اکرم کچھ دیر تک نہایت صبر و سکون کے ساتھ کمرے میں ٹہلتا رہا اور پھر ان چاروں کے قریب آ کر رک گیا۔ پھر سرگوشی کے انداز میں بولا، تمہیں نہیں معلوم کہ میں نے سلطان مرحوم کو کس طرح سمجھایا تھا؟ تب کہیں جا کر وہ اس وصیت کے لیے آمادہ ہوئے تھے۔ اگر میری تدبیر کارگر نہ ہوتی تو آج تم سب کے سب عزاء الدین مسعود کے سامنے غلاموں کی طرح ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے۔ یہ میں ہی ہوں کہ جس نے تمہیں والی حلب کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرنے کی ہمت بخشی۔ امیر اکرم کے ایک ایک لفظ سے انتہائی غرور اور نفرت کا رنگ جھلک رہا تھا۔ اس میں کیا شک ہے امیر محترم؟ چاروں امراء نے بیک زبان امیر اکرم کی بالادستی کا اعتراف کیا، مگر یہ ہمارے سوال کا جواب نہیں ہے۔ امیر طرطوس نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، اگر ہم صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے جنگ نہیں کر سکتے تو پھر یہ ساری منصوبہ بندی کیا ہے، اور عزاء الدین مسعود پر جنگ چھیڑنے کے لیے اتنا دباؤ کیوں ہے؟ اس راز کو جلد از جلد ہم پر فاش کریں، کیونکہ ہمارے دماغ آپ کے فہم و فراست تک نہیں پہنچ سکتے۔ امیر اکرم اپنے معتمد ساتھی کی بات سن کر مسکرایا، میں چند ہفتوں میں شام کے حاکموں کو لا کر عزاء الدین مسعود کے سامنے کھڑا کر دوں گا، جو اسے صلاح الدین ایوبی کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے پوری شدت کے ساتھ اکسائیں گے۔ پھر والی حلب کے لیے کوئی راہ فرار باقی نہیں رہے گی اور وہ معاہدہ سمیسات چاک کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ نتیجتاً عزاء الدین مسعود اور صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے اختلافات اتنے گہرے ہو جائیں گے کہ پھر دنیا کی کوئی طاقت ان اختلافات کو دور نہیں کرا سکے گی۔ ہو سکتا ہے کہ معاہدہ چاک کرنے کی صورت میں والی مصر موصل اور الجزیرہ پر حملہ کر دے۔ اس طرح ہمیشہ کے لیے اس کے اقتدار کا خاتمہ ہو جائے گا۔ موصل اور الجزیرہ پر صلاح الدین ایوبی کا قبضہ ہو جانے کے بعد حلب کی کوئی سیاسی حیثیت باقی نہیں رہے گی۔ اس طرح تو ہم اور بھی کمزور ہو جائیں گے، پھر صلاح الدین ایوبی کسی دن ہمیں بھی نکل جائے گا۔ امیر جندل نے شدید فکر مندی اور تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ہم اس جنگ کا ایندھن بننے کے لیے نہیں، عیش و سکون کے ساتھ حکومت کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ امیر اکرم نے انتہائی شگفتہ مسکراہٹ کے ساتھ امیر جندل کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، جب موصل اور الجزیرہ پر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا قبضہ ہو جائے گا تو پھر ہم صلاح الدین ایوبی کی حاکمیت کو تسلیم کرتے ہوئے اس کے ساتھ امن کا نیا معاہدہ کر لیں گے۔ بہرحال ہمیں اقتدار میں رہنا ہے، اس کے لیے ہم عیسائیوں کی بالادستی بھی قبول کر سکتے ہیں۔ ایسی خطرناک سیاسی چال صرف آپ ہی کا دماغ سوچ سکتا ہے۔ امیر طرطوس نے مسکراتے ہوئے امیر الامراء کے سیاسی منصوبے کی تعریف کی، لیکن کچھ دیر کے لیے فرض کر لیں کہ اگر عزاء الدین مسعود معاہدہ امن چاک نہیں کرتا اور والی مصر سے جنگ کرنے کے لیے حلب کی حدود سے باہر نہیں نکلا تو پھر تمہارا رد عمل کیا ہوگا؟ حلب کے مطابق عزاء الدین مسعود کو حلب کے اقتدار سے محروم ہونا پڑے گا۔ امیر اکرم نے اس طرح سرسری لہجے میں جواب دیا جیسے کوئی معمولی سا سوال ہو،
اور اگر عزاء الدین مسعود نے اقتدار نہیں چھوڑا، امیر بہرام نے ایک نیا سوال اٹھا دیا جو سیاسی اعتبار سے بہت زیادہ اہم تھا، تو پھر اسے دنیا چھوڑنی پڑے گی۔ امیر اکرم نے انتہائی شفاقانہ لہجے میں جواب دیا۔ اس کا چہرہ پتھر کی طرح سخت نظر آ رہا تھا۔ معاہدہ سمیسات کے دوران ایک اور بڑی سیاسی تبدیلی واقع ہوئی تھی۔ ایک انتہائی متعصب اور خونخوار سپہ سالار ریجنالڈ کئی سال سے حلب کے قید خانے میں اسیری کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ معاہدہ ہوتے ہی شاہ یروشلم ریمنڈ، شاہ ارمینیا رہوپن اور حاکم طرابلس ایڈم نے سلطان ملک صالح پر ریجنالڈ کی رہائی کے لیے شدید دباؤ ڈالا تھا۔ حلب کے تمام امراء کو ریجنالڈ کی قید و بند یا آزادی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، مگر پھر بھی خاندان زنگی کے چند وفادار امراء نے دبے لفظوں میں سلطان ملک صالح پر یہ بات واضح کر دی تھی کہ ریجنالڈ ایک جابر و شفاق اور خوں آشام صلیبی ہے جو آزاد ہونے کے بعد ملت اسلامیہ کو شدید نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ مگر سلطان ملک صالح جیسے خود غرض اور ہوس پرست حکمراں کو ملت اسلامیہ کے اجتماعی مفادات سے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی؟ اس نے اپنے وفادار امراء کے مشوروں کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے ریجنالڈ جیسے درندے کو خوشی سے آزاد کر دیا تھا۔ ریجنالڈ نے حلب کی قید سے رہا ہوتے ہی اپنی فطرت کے مطابق نئے گل کھلانے شروع کر دیے۔ ریجنالڈ کی اسیری کے دوران عیسائی ریاست کرک کا حاکم ہیمفری آف ٹورن انتقال کر چکا تھا۔ ہیمفری کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے کرک پر اس کی ادھیڑ عمر بیوہ اسٹیفینیا حکومت کر رہی تھی۔ اسٹیفینیا اپنے کردار کے اعتبار سے ایک ہوسکار عورت تھی۔ اس کی بے راروی کا یہ عالم تھا کہ وہ شراب پی کر دربار میں بیٹھا کرتی تھی اور کبھی کبھی نشے کی حالت میں غلط فیصلے سنا دیا کرتی تھی۔ بعد میں جب اس کا خمار ٹوٹتا تو وہ اپنے احکام واپس لے لیتی۔ تمام اراکین سلطنت اسٹیفینیا کی ان بدمستیوں سے پریشان تھے، مگر ان کے پاس اس کا کوئی علاج نہیں تھا۔ اسی دوران ریجنالڈ حلب کی قید سے رہا ہو کر کرک پہنچا۔ اسلام دشمنی کے سبب ریجنالڈ ایشیائی کوچک کی تمام عیسائی ریاستوں میں بے حد مقبول اور ہر دل عزیز تھا۔ وہ 40 سالہ ایک دراز قامت توانا جسم رکھنے والا خوبصورت مرد تھا۔ ملکہ اسٹیفینیا نے بڑی گرمجوشی کے ساتھ ریجنالڈ کا استقبال کیا۔ اسٹیفینیا درپردہ اس وقت بھی ریجنالڈ سے محبت کرتی تھی جب اس کا شوہر زندہ تھا۔ اسٹیفینیا نے ہیمری آف ٹورن کی موجودگی میں بھی ریجنالڈ سے خفیہ مراسم قائم کرنے کی کوشش کی تھی، مگر ریجنالڈ ایک نہایت ذہین اور شاطر انسان تھا۔ اس نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ اس ہوس پرست عورت سے اپنا دامن بچا لیا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر یہ راز فاش ہو گیا تو کرک کا حکمراں ہیمفری آف ٹورن اسے زندہ نہیں چھوڑے گا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پوری عیسائی دنیا میں اس کی ساکھ متاثر ہوگی اور پھر وہ ایک بدنام شخصیت بن کر رہ جائے گا۔ مگر آج صورتحال یکسر بدلی ہوئی تھی۔ ہیمفری آف ٹورن قبر میں سو رہا تھا اور ملکہ اسٹیفینیا اظہار عشق کے لیے آزاد تھی۔ اگرچہ ادھیڑ عمر ملکہ میں ریجنالڈ کے لیے کوئی جسمانی کشش نہیں تھی، مگر اس کا سب سے بڑا حسن یہ تھا کہ وہ ایک اہم ریاست کی مالک تھی۔ ریجنالڈ نے اپنے خوفناک عزائم کی تکمیل کے لیے فوراً ہی اسٹیفینیا سے شادی کر لی، اور اس طرح وہ بحیرہ مردار یعنی ڈیڈ سی کے تمام قلعوں کا مالک بن بیٹھا تھا۔ واضح رہے کہ یہ وہی علاقہ تھا جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کی امت آباد تھی، جسے قدرت نے ایک خوفناک عذاب کے ذریعے تباہ کر دیا تھا۔